ناظرین، حضرت حسان بن ثابت انصار کی قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے اور شاعر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعری اسلام اور پیغمبر اسلام کی تعریف اور دفاع کے لیے وقف ہو گئی تھی۔ آپ کے لیے مسجد نبوی میں ممبر لگایا جاتا اور آپ اس پر کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے تھے، جو آج کی نعت گوئی کی اولین صورت تھی۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی 60 سال عمر پائی اور اسلام کے ظہور کے بعد بھی انہیں مزید 60 سال کی زندگی عطا ہوئی، جس سے ان کی عمر 120 سال بنتی ہے۔ 5 ہجری میں وصال کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد اور ان کے دادا اور پردادا نے بھی 120 سال کی عمر پائی تھی۔ دار حسان یا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلعہ مدینہ منورہ میں فارے نام سے مشہور تھا۔ فارے عربی زبان میں بلند و بالا اور خوبصورت عمارت کو کہتے ہیں۔ اس عمارت کے بلند اور مضبوط ہونے کی وجہ سے غزوہ خندق کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کی خواتین کو اس قلعہ میں پہنچا دیا تھا، کیونکہ اس سے محفوظ کوئی اور عمارت مسلمانوں کے پاس اس وقت تک نہ تھی۔ اسی غزوہ کے دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ مسلمانان مدینہ محاذ جنگ پر مصروف تھے۔ ایک یہودی نے قلعہ حسان میں تانگ جنگ کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے دیکھ لیا اور ایک خیمے کے بانس سے اس کے سر پر ایک شدت کی ضرب لگائی کہ مردود جہنم واصل ہوا۔ ناظرین، قلعہ حسان مسجد نبوی کے مغرب میں 16ویں دروازے کے عین سامنے واقع تھا۔ اس کے شمال میں دار تمیم داری اور جنوب میں حضرت عاتقہ بنت عبداللہ کا مکان تھا۔ عباسی دور میں ہارون رشید کے وزیر جعفر بن یحییٰ نے قلعہ حسان اور دار عاتقہ دونوں کو خرید لیا تھا۔ دونوں کو ایک کر دینے سے اس کی لمبائی اتنی بڑھ گئی تھی کہ مکان کا جنوبی سرا باب رحمت تک پہنچ گیا تھا۔ محققین کے مطابق مورخین کو اسی وجہ سے غلط فہمی ہوئی اور بعض مورخین نے قلعہ حسان کو باب رحمت کے سامنے لکھا ہے۔